دنیا کے سامنے اپنی طاقت دکھانے لگا، اپنا پاور بتلانے لگا، اپنی طاقت اور اپنے پاور پر اکڑ کرنے لگا، غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، اترانے لگا، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں پوری پاور کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ اللہ چند دنوں کے لیے مہلت دیتا ہے، اللہ چند دنوں کے لیے ٹائم دیتا ہے، اور اب دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اس نعمت کا یہ شکر ادا کرتا ہے یا پھر میری نعمت پر اکڑ کرتا ہے۔ اور جس نے اس رب کی نعمت پر اکڑ کر کے خود کو پاور والا سمجھنے لگا، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگا، پاور فل سمجھنے لگا، اللہ نے اس کی پاور کی ہوا چٹکی میں دکھا دیا۔ تو اس لیے ہمیں رات کو یقین ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا پاور فل کون ہے؟ سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں۔ یہ آج کی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، اس سے پہلے کئی سپر پاور کہنے والے جن کو اللہ نے مٹی میں ملا کے دکھایا، جن کو اللہ نے اپنے عذاب میں پکڑا کے دکھایا، اللہ نے اپنے عذاب میں گرفت کر کے بتلایا، اللہ کی پکڑ میں جب وہ آئے ہیں ان کے پاس ساری دنیا کی طاقتیں موجود ہیں، ساری چیزیں مہیا ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن رب کا عذاب آتا ہے، اس سپر پاور کی طرف سے اپنی قدرت کا تھوڑا سا، اپنی طاقت کی ایک جھلک اللہ دکھاتا ہے تو ایک سیکنڈ میں سارے سپر نکل جاتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے کا حق نہیں ہے۔ سپر پاور کون ہے؟ تو میں اسی پر آپ کو پچھلے جمعہ کو بیان کر رہا تھا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہا، اللہ نے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو آج کی سپر پاور کہنے والے ان کو کہہ دو کہ تم سے پہلے جو آئے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہا تھا۔ وقت کا بادشاہ نمرود، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے، میرا پالنہار ہے، میرا پروردگار ہے، میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے۔ نمرود اپنے سلطنت کی طاقت پر، بادشاہت کی طاقت پر، کرسی کے بل بوتے پر اکڑ کرنے لگا، غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے لگا کہ میں ہوں اللہ، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا پاورفل ہوں، میری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا یہ ابراہیم اتنا کمزور، اکیلا، تنہا، یہ میرا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس ابراہیم کی دعوت، جو ابراہیم جس ذات کی دعوت دے رہا ہے، وہ ذات سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ اس نے ابراہیم پر نظر کی، لیکن اس نے ابراہیم کے پالنہار پر، ابراہیم کے بنانے والے پر، خود کو پیدا کرنے والے پر اس نے نظر نہیں کی۔ ابراہیم نے دعوت دی تو کہنے لگا میں خدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ قرآن کہتا ہے میرے ابراہیم نے، خلیل اللہ نے، اللہ کے دوست ابراہیم نے نمرود کو سمجھایا، نمرود کو دعوت دی اور کہا کہ میرا رب جو ہے زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ رب تو وہ ہے جو زندگی دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، مارنے والا ہے۔
تو سامنے سے نمرود اپنے اس طاقت پر غرور کرنے لگا، سلطنت کی کرسی پر گھمنڈ کرنے لگا، اترانے لگا اور کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو مار کر دکھایا کہ دیکھو میں موت دینے پر قادر ہوں، میں مار سکتا ہوں، اور ایک کو رہا کر دیا کہ تیرے قصور مان، دیکھو میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس بے وقوف کی عقل ماری گئی، وہ یہ سوچنے لگا کہ جو قیدی ہوتے ہیں اس کو رہا کر دیتے، سمجھ لو اس کو زندگی بخش دی، اس کو یہ معلوم نہیں کہ زندہ کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں۔ وہ بے وقوف اپنے عقل کا مارا یہ کہنے لگا دیکھو میں نے ایک کو مار کے دکھایا، ایک کو میں نے رہا کر کے دکھایا، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دماغ میں سوچا کہ یہ تو پاگل لگتا ہے، یہ تو بے وقوف لگتا ہے، اس کی عقل تو ماری گئی ہے، اس کو یوں تو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ ابراہیم نے آگے ایک اور اللہ کی قدرت بتلائی، اللہ کی توحید بتلائی، اللہ کی کبریائی بتلائی، اللہ کے سپر پاور ہونے کو بتلایا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا پالنہار تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کے دکھاتا ہے۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ ارے بولو کہاں سے؟ ابراہیم سمجھا رہے ہیں، ابراہیم اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، ابراہیم اپنے خدا کا سپر پاور ہونے کی دعویٰ کر رہے ہیں۔ نمرود کہہ رہا میں سپر پاور ہوں، یا اللہ ابراہیم اور اس نمرود کے بارے میں دونوں کے درمیان بحث چل رہی ہے۔ ابراہیم کہہ رہا میرا اللہ سپر پاور ہے، نمرود کہتا میں سپر پاور ہوں۔ ابراہیم نے جب یہ کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کے دکھاتا ہے، اگر تو سپر پاور ہے، تو سب سے پاورفل ہے، تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اپنے آپ کو طاقت والا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ابراہیم نے آگے کہا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ کہاں سے نکال کے دکھا؟ اب نمرود ابراہیم کا چہرہ تکتا رہ گیا، جس کو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حیرت کے مارے، افسوس کے مارے منہ لٹکا کے دیکھتا رہ گیا، کوئی جواب نہیں، کیا جواب دے؟ اب اگر ابراہیم کو یوں کہتا کہ اگر تیرا خدا اتنا سپر پاور ہے تو اس سے کہہ کہ تو مغرب سے نکال کے دکھا، لیکن اس کو یقین تھا اگر میں نے ابراہیم کو کہہ دیا کہ تو اب کہ تیرا خدا اتنا پاورفل ہے کہ مغرب سے اس کو کہہ کے نکال کے دکھا، لیکن اس کو یقین تھا اگر میں نے کہہ دیا یوں تو ابراہیم نے اگر دعا کر دی واقعی ابراہیم کا اللہ مغرب سے نکال کے دکھا دے گا۔ اتنا یقین، یہاں اس کی ہیکٹیں نکل گئی، اطلاع نکل گیا، سپر پاور، سارے پاور مٹی میں مل گئے، سارے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گیا۔ اتنا نہیں ذلت ہو گئی۔ ابھی اور آگے دیکھیے، جب اس نے یہ کہا سمجھ میں جائے ابھی تک بھی اپنے آپ پر غرور کر رہا ہے، پاورفل کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب بھی اس کو میری طاقت سمجھ میں نہیں آئی، میری قدرت سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا، ساری قوم دوڑنے لگی،
नमरूद भी भागने लगा। नमरूद अपने कमरे में घुस जाता है, बीवी वाले रूम में छुप जाता है। एक भनभनाता हुआ मच्छर आता है, जो लंगड़ा सा मच्छर है, कमजोर सा मच्छर है और छोटी सी मखलूक है, हकीर मखलूक है। अगर हाथ से यूं अगर दबा दिया जाए, वही उसकी सांस और खून निकल जाए। मच्छर की क्या हैसियत है? वो भिनभिनाता हुआ मच्छर आया और सीधे नाक में से घुसा। कहां से घुसा? अल्लाह दिखाना चाहता है, अल्लाह उसके सुपर होने को गया। तो सुपर पावर है ना, अपने आप को पावरफुल कहता है ना। ये देख मेरी कुदरत का करिश्मा, छोटी सी मखलूक है, मच्छर जैसी मखलूक। मच्छर क्या हैसियत रखता है? हम यूं करते मच्छर भाग जाता है या दब जाता है। उसी मखलूक को अल्लाह लाए। अल्लाह चाहते तो बहुत बड़े बिल्डिंग के नीचे दबा सकते थे, नहीं। अल्लाह दिखाना चाहता है सुपर पावर मैं हूं, जो मैं चाहता हूं वही होके रहता है। तुम्हारी ताकत नहीं चलती, तुम्हारी कुदरत नहीं चलती, तुम्हारी सल्तनत नहीं चलती है, तुम्हारी कुर्सी का कुछ नहीं औकात है। सब कुछ करने वाला कौन है? बोलो कौन है? हाँ, एक जुबान होके बोलेंगे मजा आएगा। सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है। इसलिए हमारे दिलों के अंदर ये यकीन बने, सबसे बड़ा पावरफुल, सबसे सुपर पावर एक अकेला अल्लाह है। नमरूद के नाक में घुसा, अल्लाह दिखाना चाहता है। देखो एक मच्छर है, जब हमारे हाथ के बीच में आता है मर जाता है, लेकिन वही मच्छर नाक से घुसता है, अंदर जाता है, अंदर खून भी होता है, अंदर गंदगी भी होती है। मच्छर चाहे तो मर सकता था, लेकिन अल्लाह ने नाक के अंदर से सीधा दिमाग में पहुंचा के दिखाया। क्योंकि अल्लाह दिखाना चाहता है तेरा सुपर पावर तू दे रहा है ना, मैं ताकत वाला। देख, अब देखो अल्लाह की कुदरत। जब उसके सर में घुसा, अब जैसे मच्छर हरकत करता है, माथे में दर्द शुरू हो जाता है। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अब बिलबिला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, धो रहा है, मेरे ये क्या हो गया, सर दुख रहा है। और लोगों को मुसल्लत कर दिया, बारी बारी आओ मेरे सर पे जूते मारो। अल्लाह यूं सुपर निकालता है, अल्लाह यूं पावर निकाल के दिखाता है कि जिसने अपनी ताकत पर गुरूर किया, अल्लाह ने उसके सर पे जूते मरवा के दिखाया कि तू सुपर पावर नहीं, कि तू लोगों के जूते खाने वाला है। किसके खाने वाला है? लोगों के हाथ में, लोगों के ऊपर हुकूमत करता था।